اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے اس دعوے پر جو دلائل پیش ہوں گے، اس صورت میں اس پر دلائل پر بحث کریں گے۔ دعویٰ تو کہتے بھی اس کو ہے جسے ثابت آپ کرو گے۔ عدالت میں لوگ دعوے کرتے ہیں، وہاں وہ گواہ پیش کرتے ہیں اس دعوے کی اس بات کے لیے، تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اگر ثبوت کو حاجت نہ ہوتا تو پھر بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مال و جان پر دعوے کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو مسئلہ پیش کرتا ہے تو اس کا مقابل ہوتا ہے، اس لیے ہم اس عنوان کو دعویٰ کہتے ہیں۔ اس کے منکرین ہوتے ہیں، اس دعوے کے منکرین بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے منکرین کا عذر نہیں کرتے کہ ہم نہیں سمجھے، ہمیں ثابت نہیں کیا، زور زبردستی سے منوا رہا ہے، اس لیے دعوے پر ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، دعوے کے اس بات کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ دلائل قرآن پاک میں کس کو کہتے ہیں؟ دلائل وحی، دلائل عقلی اور دلائل نقلی پیش کیے جاتے ہیں۔ دلائل عقلی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے، جس میں عقل والا فکر کر کے مان لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلائل عقلی۔ ایک تو یہ ہے کہ عقل مانتا ہے مگر منہ سے نہیں مانتا، وہ دلائل عقلی محضہ کہتے ہیں اس کو۔ دلیل مطلق بھی اس کو کہتے ہیں۔ دلیل اعترافی، جس میں ان کا اعتراف نقل ہے، اگرچہ یہ لوگ مشرک کافر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے قائل ہوتے ہیں کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں، تو اسے دلیل اعترافی کہتے ہیں۔ اعتراف اقرار کو کہتے ہیں۔ دلیل اعترافی میں پھر بھی دو اقسام ہیں۔ یہ اعتراف ان کا صراحتاً ذکر ہوگا یا سکوتاً ہوگا، یا تو خاموش ہوگا یا انہوں نے اظہار کیا ہوگا۔ ایک اعتراف جس طرح یہ کہتے ہیں سیقولون اللہ صراحتاً اقرار کیا ہے، اور جہاں صرف سکوت ہے فقط، یعنی جب پوچھا جائے ہاں الہ مع اللہ تو یہاں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ ضدی ہے تو دل میں اقرار کرتے ہیں مگر سکوت کرتے ہیں، یہ بھی اقرار ہی ہے۔ اس کی یہ خاموشی جو ہے یہ اقرار ہے۔ سکوت بھی محل رضا میں رضا ہے، اس کو اعترافی سکوتی کہتے ہیں۔ جس طرح دلہن سے پوچھا جائے کہ فلاں رشتہ تم کو منظور ہے اور اس کی خاموشی کو اقرار سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بھی پھر تین اقسام ہیں۔ اول دو اقسام آفاقی ہے اور انفوسیہ۔ آفاقی کائنات کے اثرات دلائل میں پیش کرنا اور بدن کے اثرات کو دلیل میں پیش کرنے کو انفوسی کہتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں 53 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو دکھاتے ہیں دلائل آفاق کائنات اور ان کے جسموں میں، یعنی ہم ان کو دلائل دکھاتے ہیں آفاق میں، کائنات میں، اور دوسرا ان کے جسموں میں، وفی انفسہم، یہاں بعین ہی لفظ آفاق کہا ہے۔ اسی طرح سورہ زاریات 20 نمبر آیت میں آفاقی جو ہے وہ یہ ہے، وفی الارض آیات للموقنین 20 نمبر آیت، اور پھر جو 21 نمبر آیت میں ہے اس میں انفوسی کا ذکر ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ آفاق میں کبھی اوپر کا نظام ذکر ہوتا ہے، کبھی زمین کا نظام یعنی نیچے والا نظام ذکر ہوتا ہے، کبھی درمیان کا نظام جو بادل ہوتے ہیں، جو ہوا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، غیرہ کے دلائل ہوتے ہیں، دلیل محضہ جو آفاقی اور انفوسی ہے۔ اس کے پھر 4 اقسام ہوتے ہیں۔ اس طرح دلیل اعترافی بھی منقسم ہے۔ قرآن کریم میں یہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ 21 اور 22 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس پر دلائل جدا ذکر کیے ہیں۔ پہلے دلیل انفسی ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، انسان کا نفس سب سے قریب ہے تو اس لیے یہ دلیل پہلے لے آیا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے بزرگ پیدا فرمائے۔ اب دوسری قسم کی جو دلیل ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات رزقا لکم، یہ آفاقی دلائل ہے۔ زمین سپلی ہے، نیچے ہے، آسمان علوی ہے، اوپر ہے، بارش وغیرہ وسطی ہے۔ ان آیات میں 4 اقسام کے دلائل جمع فرمائے، تو یہ ہے دلیل محض۔ کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں گیا ہے، نہ کوئی جواب دیا ہے۔ دلائل محض اس طریقے پر ہوتا ہے، بہت مقامات پر یہ طریقہ ہے، اور جب دلیل اعترافی ہو اس میں سوال ہوتا ہے، جواب ہوگا یا نہیں۔ جب جواب نہیں ہوتا تو اس کو سکوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں سورہ انعام 12 نمبر آیت میں قل لمن ما فی السماوات والارض، کس کے پاس ہے اختیار زمین اور آسمانوں کے؟ تم سب کہو نا کس کے پاس زمینوں اور آسمانوں کے اختیارات ہیں؟ جب تم جواب نہیں دے سکتے تو ہم جواب دیں گے کہ زمین اور آسمان کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس طرح سورہ نمل میں بار بار آتا ہے الہ مع اللہ، جواب ذکر نہیں ہوتا کیونکہ جواب ساکت کیا جاتا ہے۔
کبھی کبھی اس میں اعترافی بھی ہوتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس 31 نمبر آیت میں ارشاد ہے قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ بارش وغیرہ کون برساتا ہے؟ سماعت اور بصارت کس نے عطا فرمائے ہیں؟ کون زندہ مردے سے اور مردہ زندے سے نکالتا ہے؟ کون ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ لازماً وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کو صریح اقرار کہتے ہیں۔ جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ اصل میں دو مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دلیل کا ایک خلاصہ ہوگا، تصرف اور اختیار، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب اسے متصرف مانتے ہو، معبود برحق مانتے ہو، تو بندگی پھر دوسرے کے کیوں کرتے ہو؟ دوسرا خلاصہ دلائل کا ہوگا، علم غیب، علم محیط، ہر چیز پر عالم صرف کون ہے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید علمی اور رد شرک بالعلم پر۔ دلیل ہے ربوبیت پر، بندگی کرنا ہے تو صرف اس ذات کے کرے، دوسرا غیبدان تو کوئی نہیں ہے جس کے لیے بندگی کی جائے، بندگی اس کے لیے خاص کرے۔ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان کو بنانے والا، بارش برسانے والا، پودا اگانے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا اعبدوا ربکم سورہ بقرہ میں۔ اس کے بعد پھر دلائل شروع ہوتے ہیں 28 اور 29 نمبر میں آیت میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ زمین اور آسمان کس کی ملکیت ہے؟ یہ نظام ایک ہی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یہ بھی پیدائش اور تصرف سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر دوسرے جانب متوجہ فرماتے ہیں وهو بكل شیء علیم، یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر باخبر بھی ہے۔ جب عالم ہے ہر چیز پر اور اختیار مند ہے ہر چیز کا، تو اعبدوا ربکم، بندگی خاص کرو اللہ تعالیٰ کی۔ پھر سورہ انعام کی ابتدا میں پہلے اور تیسرے آیت میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تصرفات ہے، اور صاف ذکر فرمائے ہے، آسمان زمین اندھیرے روشنی، اللہ سب ذکر فرماتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، آگے ارشاد ہے زمین اور آسمان کا اختیار مند صرف ایک ہی اللہ ہے۔ اس تمام صورتوں میں آپ دیکھو گے یا تو تصرفات کا ذکر ہوگا یا علم کا ذکر ہوگا۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے دو صفات لائے ہیں، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ العزیز الحکیم، العزیز اختیار والا، زورور زبردست، حکیم ہے علم والا، دونوں کو جمع فرمایا۔ اس عالم کا نتیجہ یہ دونوں باتیں ہیں۔ سورہ طلاق کے آخر میں ارشاد ہے 12 نمبر آیت میں الذی خلق سبع سماوات، 7 آسمان اور زمین، اور ان دونوں کے درمیان کا نظام، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کائنات۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن فی الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ اس لیے کہ تم یہ علم حاصل کرو، لیتعلموا عالم، قرآن کریم میں یہ آیات جمع کرو، حدیث کی نصاب علم، قرآن کریم نے علم کا جو نصاب پیش کیا ہے، فَعَلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں فرمایا لِيَتَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لوگوں کے لیے علم کا مصداق یہ رکھ دو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب بھی توحید آ جائے، دعوی توحید آ جائے، دعوی قیامت آ جائے، تو پھر اس قسم کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں تک جو اس بات میں دلائل عقلی تھے اس کے بارے میں بحث کیا گیا، تھوڑا بہت دلائل عقلی کیا ہوتے ہیں اور اس کی کیا اقسام ہیں۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم اس بات کا جو دوسرا طریقہ ہے دلیل نقلی یا دلائل نقلی، اس کے بارے میں انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔